نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، پارہ ہمارا ہے، پارہ نمبر 5 ہے، اور سورت جو ہے سورت النساء ہے۔ آیت نمبر 130 سے ہم انشاءاللہ 130 تک ہم لوگ کر چکے ہیں، 131 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پیچھے دیکھیں، ہم نے پچھلی تفسیر کلاس میں دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی تھی، یعنی ازدواجی تعلق پر بھی بات ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بات کی تھی، اور مردوں کو پیچھے جو ہے وہ نصیحت کی گئی تھی پچھلی آیات میں کہ وہ کیا کریں اگر وہ جو ہیں دو بیویاں کرتی ہیں، ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں، تو وہ ان کے درمیان عدل کریں۔ اور عدل سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو نان نفقہ پرووائڈ کرے گا، یعنی اس کا ایک مرد ہی گھر کا بریڈ ونر ہوتا ہے، تو وہ نان نفقہ پرووائڈ کرے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہ اپنی بیوی کو، یعنی اسی لیول پر، اسی کیٹیگری میں اگر وہ بہت اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بھی اچھا ہی رکھے، کوئی تخصیص نہ ہو، کیونکہ اس پر جو ہے مرد سے پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ لیکن جہاں تک پیچھے بات کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی کہ اگر انسان نکاح کرتا ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ لیکن دیکھیں، بعض خصوصیات ہم نے پیچھے بات کی کہ بعض خصوصیات کی بنا پر قلبی رجحان جو ہے ایک مرد کا کسی ایک بیوی کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہو سکتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت اچھی ہو، اس میں صلاحیت زیادہ ہو، وہ زیادہ تابع دار ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، خوش شکل زیادہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور انسان کا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو وہاں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نصیحت کی کہ وہ کیا کریں، اگر مردوں کے ساتھ یعنی رہنے میں ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو حقوق کی کمی بیشی پر وہ مرد کے ساتھ جو ہے صلح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے صلح کو بہتر قرار دیا، وہ صلح خیر۔ تو یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید یہ کہا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی گنجائش نہ بچے، یعنی اگر کسی گھر میں دیکھیں ازدواجی تعلق ہوتا ہے، گھر میں جو عائلی معاملات ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بعض اوقات اتنی ناچاکی ہوتی ہے، دل نہیں ملتے، کسی نہ کسی وجہ سے رفت رہتی ہے، تو اس وقت جو ہے قرآن مجید ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں اختیار دیتے ہیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ اگر کوئی صورت نباہ کی ممکن نہیں ہے تو کیا کریں، الگ ہو جائیں۔ دونوں کے لیے راستہ رکھا ہے، بجائے اس سے کہ اللہ کی حدوں کو توڑتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے رشتے کو پامال کرتے رہیں، تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ الگ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو وسیع کر دے گا۔ پھر اسی مضمون کو آگے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا آیت نمبر 131 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے اب کیا بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی خاطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا بھی ہے اور اختیار بھی اسی کا ہے، مالک بھی وہی ہے، یعنی للہ ہی ہر چیز اس کے لیے ہے۔ کس میں؟ زمین میں نہیں، آسمانوں میں بھی، نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں میں بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ ہی کی ہے۔ جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کوئی چلا جاتا ہے پیارا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم نے بھی تو ادھر جانا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی تمہید کے ساتھ بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل ہیں جنہوں تورات دی گئی اور انجیل دی گئی، زبور دی گئی، کیونکہ یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل میں ہی آئی تھیں. تو ان کو کتاب دی گئی تھی، انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، تاکید کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی فرض کے درجے پہ. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز فرض ہے، وہ چیز کرنا لازم ہے، اس پر پوچھ ہوگی. حکم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کیا ہے تاکید؟ واتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں، پچھلی قوموں پر، پچھلے آسمانی مذاہب میں بھی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. دیکھیں تقوی جو ہے نا، ہر چیز، ہر اچھائی کی بنیاد تقوی ہے. جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اور کتنے عبادات ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور روزے فرض کرتے ہوئے کیا کہا؟ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یا وہ چیز جو ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتی ہے. تو تقوی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے. جو بھی کام ہم کرتے ہیں جسے ہم نیکی سے تشبیہ دیتے ہیں، اگر اس کی بنیاد میں تقوی نہیں ہے نا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو وہ نیکی ہی شمار نہیں ہوتی. اور دیکھیں تقوی سے کیا مراد ہے کہ انسان کو یہ شعور ہو، ہر وقت یہ شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جو زندگی ہے یہ میرے رب کے لیے ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ہے، میں نے اسی کے لیے گزارنی ہے، اسی کی خاطر گزارنی ہے، اسی کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے، اور میں نے اسی کی طرف جاننا ہے. تو جب یہ شعور دل میں آ جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں ہمارے سارے عمل سنور جاتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں رہتی. دیکھیں عام طور پہ دنیا میں کیا آبزرو کیا جاتا ہے کہ اگر پبلک ہو تو انسان سیدھا رہتا ہے، دو لوگوں کے سامنے بڑا اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے، بڑے 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 ویل بیہیو بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز دنیا کے سامنے ہم سجا سنوار کر کرتے ہیں. جب خلوت میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا بعض اوقات لوگ گھر میں دوسروں کے سامنے بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں اور گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ ابیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو تقوی نہیں ہے. ایک انسان کو یہ شعور ہونا کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میرے گھر سے باہر ہے، گھر میں فیملی کے ساتھ ہے، یا پھر میں تنہا ہوں. تو وہ جو تقوی ہے انسان کو ہر چیز میں کیا کرتا ہے؟ بچائے رکھتا ہے گناہ سے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہا ہے نا کہ تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوشل سٹیٹس، مال و دولت، یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتا. کسی کے پاس انبار ہوں دولت کے، یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. کسی نے دنیا جہان کی ڈگریز لے لی ہوں، دنیا کا جینیس ہو، بڑی اچھی باتیں کرتا ہو، یہ میٹر ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں. اور اللہ نے اسی کی وصیت کی اور ہمیں بتا دیا اس آیت میں کہ تم سے پہلی قوموں کو یعنی بنی اسرائیل کو، چاہے وہ یہود تھے، نصارہ تھے، جتنے بھی انبیاء آئے، دیکھیں وہ ہمیشہ ایک ہی جو ہے نا مضمون، ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں. ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ آئے تھے تو وہ کوئی الگ سی باتیں بتاتے تھے، اس وقت کے مذاہب جو تھے وہ الگ تھے. حضرت موسیٰ آئے تھے وہ کچھ الگ بتاتے تھے باتیں. ہر شریعت میں جو آسمانی مذاہب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا. اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو یہی کہہ کر بھیجا کہ اپنی شریعتوں میں کہ اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں، خود بھی ڈریں، تقوی اختیار کیا جائے. ان اتقوا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوبارہ اللہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم انکار کر دو گے اس بات سے، اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور وہ تو بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اس آیت کے، ایک ہی آیت کے شروع میں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بات کر رہے ہیں. کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیازی کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں آخر میں کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کفر کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ اللہ کی شان میں فرق پڑتا ہے. اگر انسان اللہ کو نہ مانے،
اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. الصمد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی بادشاہی میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن، یعنی جتنے کائنات میں اب تک آ چکے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، اگر اتنے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی دنیا میں اگر کسی میں بھی سب سے زیادہ تقویٰ تھا نا، تو ساروں کے دل اگر ویسے ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی سلطنت تو لامتناہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کتنا تقویٰ لے کر آتا ہے. یہ تقویٰ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس سے اللہ کی کائنات نہیں وسعت مزید وسیع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات تو ویسے ہی لامتناہی وسیع ہے، اللہ کا اختیار تو ویسے ہی لامتناہی وسیع ہے، اللہ قادر مطلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا کہا کہ اگر سارے بھی متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا. پھر فرمایا اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی جو دنیا میں سب سے زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، اگر سارے مل کے، نہ صرف انسان بلکہ جن. اب جنوں کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ ہم نے چاہے انسان ہو یا جن، یہ دونوں مخلوقات اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیے. دیکھیں جہاں پر انسانوں کو اختیار ملے ہیں نا، وہاں جنوں کو بھی اختیار ملے ہوئے ہیں. جنوں میں ہی تو ابلیس ہے نا، اس کو بھی تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں اچھا اور برا سب کچھ بتا دیا. اسی طرح جنوں کو بھی بتا دیا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح خطاب بھی انسانوں اور جنوں دونوں سے کیا ہے. فرشتے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کیا کریں گے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں اور جنوں کو یہاں پر مخاطب کیا کہ اگر تمہارے پچھلے اور اگلے انسان اور جن سب کے سب فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی کائنات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. پھر فرمایا اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، یعنی جو ان کو چاہیے وہ مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں، یعنی جو وہ مانگ رہا ہے. اب دیکھیں کتنی خواہشیں ہوتی ہیں ایک ایک انسان کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر سارے اگلے پچھلے انسان مل کر اور جن مل کر کسی میدان میں کھڑے ہو کے مجھ سے مانگے اور جو جو وہ مانگ رہے ہیں میں ان کو وہ سب دے دوں، تو بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی کائنات، اس کا اختیار، اس کا قادر مطلق ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے. مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اب آپ دیکھیں سوئی کو اگر سمندر میں ڈبویا جائے، ڈبو کر نکالا جائے، اس پر کتنا پانی لگتا ہے، کتنا سمندر آ جاتا ہے اس کے اوپر، کوئی فرق پڑتا ہے سمندر کو اس سے؟ یہ ہے اللہ کا اختیار. اللہ تعالیٰ نے مثال بھی خود ہی دے دی تاکہ ہم انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر اس چیز کو کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ اللہ کا اختیار کتنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے، یعنی اس کی تعریف کرو، اس کی عبادت کرو، وہ تعریف کے لائق ہے، وہ تمہیں نواز رہا ہے اور وہ بے پایہ شان والا ہے. پھر آگے آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں پھر وہی مضمون، یعنی اب تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی، اور سب اللہ ہی کا ہے اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. یعنی اللہ جس کا کارساز ہو جائے اسے کسی کی مدد کی، کسی سہارے اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا مددگار اللہ ہے
دنیا اس کے خلاف ہو جائے، آپ دیکھیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اس کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اور کون ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچتا اس کے بعد، بے شک ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں آیت نمبر 130 میں 132 میں یہ جو جملہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے نا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو تینوں جگہ اس کا استعمال جو ہے اس کا الگ الگ مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ تین کا الگ الگ مقصد ہے۔ دیکھیں پہلی بار جو استعمال ہوا تھا نا وہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ اس میں بھی استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 31 میں جو شروع میں استعمال ہوا، اس سے مراد ہے کشائش اور وسعت، یعنی اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں پیچھے مضمون چل رہا تھا میاں بیوی میں، کسی جوڑے میں ناسازی، حالات کی ناسازی کی وجہ سے اگر جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ دونوں کو وسیع کر دے گا، دونوں کو غنی کر دے گا، کیونکہ ان کا رازق تو اللہ تھا۔ اگر بیوی یہ سمجھتی کہ میرا رازق میرا شوہر تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا جو تھی وہ اس عورت کی وجہ سے چل رہی تھی تو یہ بھی وہ غلط سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر ہونا ہے تو پھر انسان کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہتر حالات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اسباب تو اللہ کے اختیار میں، وسائل تو اللہ کے اختیار میں۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نا کسی انسان کو ہمارے رزق کا وسیلہ بنا دیتا ہے، ہمارے کسی بھلائی کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، پھر اگر وہ انسان چلا جائے، دور ہو جائے، ناراض ہو جائے، یا دنیا سے چلا جائے، یا کوئی بھی وجہ بن جائے اور پھر وہ سلسلہ منقطع ہو جائے، تو پھر انسان کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ جن کو دنیا پر اکتفا ہوتا ہے نا، جن کا سہارا دنیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا، ان کو یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا سہارا اللہ ہو، جو صرف اللہ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے نا، اسے فرق نہیں پڑتا، اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے ایک واسطہ بنایا تھا میرے لیے، وہ واسطہ چلا گیا لیکن میرا رب تو ہے، میرا رزق، میرا رازق تو میرا رب ہے، وہ مجھے کہیں سے بھی نوازے، وہ مجھے نواز دے گا۔ یہ وسیلے بدل جانے سے رازق نہیں بدلتا، رازق ہمارا رب ہے۔ وسیلے بدل جانے سے رحمان نہیں بدلتا، رحم کرنے والا ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا کافی کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ یعنی اگر انسان کہیں پر بھی ہو وہ یہ سمجھے کہ میرا رازق، میرا وکیل اللہ ہے، وحسبنا اللہ ونعم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم یہی پڑھتے ہوئے آگ میں چلے گئے تھے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی، آگ دہک رہی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ محفوظ کر دیا، مامون کر دیا اس آگ سے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کو کارساز سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی بے نیاز کر دے گا باقی لوگوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اپنا ہونا کافی کر دے گا۔ جو انسان صرف اپنے رب کا ہونا کافی سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، دنیا پر سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون میرے لیے کتنا کر رہا ہے، اس سے جو ہے نا وہ نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار یہ دلیل دے دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تو ہے، اللہ کا ہے۔ تو جب تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی چیز کی پرواہ کیوں ہے؟ کسی اور کے جانے کی پرواہ کیوں ہے؟ تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سے پہلی امتوں کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ کہا ہے کہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص طور پر تمہیں بھی شریعت نازل عطا کر دی۔ یعنی شریعت کیا چیز ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ اللہ نے ہمیں دے دیا، تو اس پر کیا کرو، یہ بھی دلیل ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اس کے احکام جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تمہیں تقوی کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت پڑے گی۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہوتا نا اس کو حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈریس کوڈز بتا دیے، اب اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے نا، دنیا سے نہیں ڈرنا۔
تو پھر ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، تمہیں ایک شریعت دی ہے، اور ساتھ تمہیں تاکید کی ہے کہ اب اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے تمہیں تقوی کی ضرورت پڑے گی۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ آسانی سے ان پر عمل کر لے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، دنیا کا ڈر ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گا یا میں یہ کروں گی، تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کے لیے وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے تو سب کچھ، تو پھر تمہیں دنیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دلیل دے دی پھر ساتھ کہ تقوی اختیار کرو، تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تمہارے رب کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یعنی تمہیں اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو انسان رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ جو انسان تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے پھر راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ دنیا میں تو وقتی فائدہ مل سکتا ہے، لیکن پھر انجام بہت خطرناک ہے۔ اور جو تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پھر اس کے لیے آگے اگلی آیت سے مضمون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 133 میں، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، آیت نمبر 134 میں بھی۔ اب 133 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگ تمہاری جگہ لا سکتا ہے نا خطرناک بات۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا اور فرمایا، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اب اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پھر تمہید کی تھی آیت نمبر 132 میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی دلیل کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، کیونکہ دیکھیں پچھلی امتوں کی بھی بات کی گئی، پھر ان کو مسلمانوں کو بھی تقوی کی وصیت کی گئی، تاکید کی گئی، فرض کیا گیا تقوی، اور پھر کیا کہا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر پھر دوسری امت کو لے آئے گا، پھر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ کے پاس لوگوں کی، مخلوق کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی لشکر کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اتنا انعام کیا تھا بنی اسرائیل پر، انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس انعام کی قدر نہیں کی تو ان سے چھین لیا گیا۔ اب یہاں مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھریٹ کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ اگر تم کیا کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے۔ اس کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان نعمت کی قدر دانی نہیں کرتا نا تو نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ دیکھیں ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بدل کر دوسرے لوگ بھی لا سکتے ہیں، جیسے یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ دیکھیں یہودیوں نے، جیوز نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا، فضیلت بخشی، انعام کیے، ان کی خطائیں معاف کی، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، فرعون سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کیا تھا، ان پر ذلت مسلط کر دی تھی، ان سے امامت چھین لی گئی تھی، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں شفٹ کر دی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو کہ جب وہ نافرمانیوں میں، بد کرداریوں میں مبتلا ہوئے، اپنی کتاب کو چینج کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسائیوں سے پٹوایا تھا، یعنی دنیا میں اللہ نے عیسائیوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں جیوز کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہٹلر جو تھا اس نے آ کر جیوز کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کبھی دیکھیں، اس نے آ کر ہزاروں لاکھوں جیوز کو کتنے بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ یہ کون کر رہا تھا؟ بظاہر تو اسباب کے پردے میں رب کر رہا تھا، رب نے ان کو ذلیل کیا، یعنی ہر جگہ پر ان کو پھر آہستہ آہستہ یعنی ذلالت ان کے پر مسلط کر دی گئی تھی، پہلے بھی کی گئی تھی اور بعد میں بھی کر دی گئی تھی۔ تو اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہ امامت دے دی۔ اب مسلمانوں کو دیکھیں، آج مسلمانوں کا حال دیکھیں، مسلمان جیوز سے بھی پٹ رہے ہیں، مسلمان کرسچن سے بھی پٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ امامت ابھی ان کے پاس ہے، لیکن وجہ دیکھیں، آج مسلمانوں کا زوال دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل کوڑتے ہیں۔
ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں، ہر جگہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اصلاح کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے، مسلط ہو رہے ہیں، کرسچنز بھی ہو رہے ہیں، جیوز بھی ہو رہے ہیں، اکانومی پر جیوز مسلط ہو گئے اور بامز لے کر آ گئے ہیں، ویپنز کے ساتھ جو ہے کرسچنز مسلط ہو گئے۔ مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں آج، کیوں ان کی یہ حالت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر چکے ہیں کہ تمہاری جگہ دوسرے بھی لا سکتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، خاتم النبیین، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو تو نہیں چینج کرے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا کہے گی، یہ امامت تو مسلمانوں کے پاس رہے گی، لیکن مسلمانوں کی ایک جنریشن اللہ تعالیٰ مٹا سکتے ہیں، ایک پوری قوم کو اللہ مٹا سکتے ہیں، کسی بستی کو مٹا سکتے ہیں، کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، ایسی مسلم امتیں قومیں مٹا سکتے ہیں کہ جو کہ قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے اوپر یہی ذلت جو ہے وہ مسلط ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اس نعمت کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اے لوگوں، اگر تم نے کیا کیا، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بھی لے آئے گا، اور اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید اگلی 34 میں کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، کہ جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس کو صرف دنیا چاہیے، جس کو دنیا کے انعامات چاہیے، دولت چاہیے، آسائش چاہیے، دنیا کی ہر نعمت چاہیے، تو پھر اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ اللہ کے پاس، دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں ہمیں جو رزق مل رہا ہے، آخرت میں جو رزق ملنے والا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اذن سے ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیکن انسان کے الگ الگ کیٹیگرائز کر دیا، اللہ نے انسان کے ظرف کی بات کی ہے کہ دیکھیں کچھ اگر کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، دنیا میں مگن ہو گیا ہے، آخرت پہ سے نظر ہٹا لی ہے، تو کیا ہے، اسے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، جن کافروں کو آخرت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جن مرتدوں کو، جن بے دینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، آخرت پر ان کی نظر ہی نہیں ہے، جو لوگ آخرت کے لیے کام ہی نہیں کرتے، جو لوگ جنت میں جانے کی، یعنی جنت میں ایک جانا ایک خواہش تو ہے لیکن اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے، دنیا دنیا دنیا، ان کو دنیا چاہیے، ان کی دعائیں دنیا کے لیے ہیں، انہیں آسائشیں دنیا کی چاہیے، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دنیا میں اور دنیا کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے۔ تو جب وہ دنیا کو ہی راضی کر رہے ہیں تو ان کو دنیا کا فائدہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس آخرت بھی ہے، آخرت کا بھی سوچو۔ یعنی دیکھیں کسی انسان کا ظرف تو ہوتا ہے نا کہ پھر وہ بس دنیا میں ہی اپنے آپ کو استعمال کر لیتا ہے، اپنی ہر چیز استعمال کر لیتا ہے اور بس دنیا میں ختم ہو جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو عقل مند ہے، صاحب فراست ہے، اور اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو اہل علم ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ان کو عقل مند کہتے ہیں، اولو العلم، اولو الالباب، عقل والے، علم والے، جو اس کتاب کو تھام لیتے ہیں۔ تو جو اس کتاب کو تھامتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے اصل فائدہ کہاں ملے گا، اصل فائدہ اس عارضی دنیا کا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی محل بھی مل گیا تو کتنے سال ہوگا، وہ محل کا مالک اس محل میں کتنے سال رہ لے گا، حد 100، 60، 70، 80، 90، 100، اس سے آگے تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو آخرت کے محل ملیں گے اس کے لیے وہ محل ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو جو صاحب عقل ہیں ان کی نظر جو ہے نا آخرت پر رہتی ہے، وہ آخرت میں اللہ کو راضی، آخرت کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہر عمل دیکھیں، ان کا سونا اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا اللہ کے لیے، ان کی نماز اللہ کے لیے، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ان کا مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، ان کی دعاؤں میں آخرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کے لیے، ان کی زبانوں پر آخرت کے لیے اللہ کا ذکر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ایسے لوگوں کو دنیا سے محروم کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ تو دیکھیں ایسے لوگوں کو آخرت تو بے تحاشا مل جائے گی جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو دنیا سے بھی محروم نہیں رکھتے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو فقیر بنا کر چھوڑا ہے؟ نہیں۔ جو انسان حلال رزق کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات دیکھیں لوگوں کو
جو ہے نا رزق میں ان کی رزق میں تنگی تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آخرت کے کتنے سوالات سے وہ بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو چیک کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مسکینی مانگا کرتے تھے، ایک دن پیٹ بھر کے کھائیں اور ایک دن فاقہ کریں۔ ہم میں سے کوئی یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے مسکین ہی رکھنا، میرے پاس کبھی پیسے نہ آئے، میرے پاس کبھی مال و دولت نہ آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے اہل بیت جو ہیں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں کشائش چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کشادگی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں مال میں فراوانی، ہمارا بینک بیلنس بھی ہو، ہمارے فریج بھی بھرے ہوئے ہوں، ہماری کبرز بھی بھری ہوئی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس دونوں خزانے ہیں۔ تو عقل والوں کو کیا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ظرف ویسے تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے محبوب تھے۔ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں جتنا زیادہ مل گیا، آخرت میں سوال و جواب اتنے لمبے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ آخرت مانگنی ہے۔ دنیا میں جو ملے اس پر مطمئن رہیں، اولو العلم عقل والے پھر اس پر مطمئن بھی رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا اس آیت میں؟ کیا کہا ہے کہ اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر۔ اللہ نے ان دونوں صفات کا ذکر کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس کے لیے عمل کر رہا ہے، کس کو دنیا چاہیے اور کون دنیا کے ذریعے اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جب اللہ تعالیٰ اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو ہمیں ہمتن گوش ہو جانا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کوئی کام بتانے لگے، کوئی فرض کے درجے پہ، کوئی بات جس سے روکنے لگے ہیں، کوئی حکم جو دینے لگے ہیں، کوئی امر اور نہیں کی بات ہے جو ہمارے ہی فائدے کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک سچی گواہی کی بہت اہمیت ہے اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتا دیا جو 7 موبقات ہیں ہلاک کر دینے والے گناہ، اس میں سے ایک جھوٹی گواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والو، اللہ کی خاطر کیا کرو؟ انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ یعنی وہ گواہی یا تو تمہارے ہی خلاف چلی جائے یا تمہارے والدین قریبی رشتہ داروں کسی کے اگینسٹ جاتی ہو، تم نے حق بات کہنی ہے، تم نے سچی گواہی دینی ہے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر تو بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو مت چھوڑو۔ اور اگر گول مول سی بات کرو گے یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ گے تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے۔ بڑا پریسائز اللہ نے ٹو دا پوائنٹ حکم دے دیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، مجھ سے اور آپ سے کہ گواہی دینی ہے حق کے ساتھ، جو اللہ نے بتا دیا ہے اس کے مطابق، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف چلی جاتی ہو۔ فرض کریں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور پھر کیا ہوا، کہیں پر اچانک بات کھل گئی کہ یہ غلطی کس نے کی ہے، یہ کس نے کیا، یہ گناہ کس نے کیا یا یہ غلطی کس نے کی ہے، فرض کریں تو آپ کیا کہیں کہ اب کسی نے دیکھا تھوڑی، چپ کر جاؤ۔ اپنے خلاف بھی جا رہی ہے نا تو انسان اٹھ کر کہے، اللہ کی خاطر اٹھ کر کہے میں نے کیا، میرے سے ہو گئی یہ غلطی۔ اور پھر یہاں پر کیا کہا؟ خواہ وہ تمہارے اپنے والدین کے خلاف ہو تب بھی، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی۔ دیکھیں بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان اپنے جرم کا برملا اعتراف کرے، خود کنفیس کرے۔ یہ کنفیشنز دیکھیں کہ اپنے خلاف اس وقت آپ کو جو سزا مل جائے گی نا، وہ کیا ہے؟ وہ پھر آپ کو آخرت کے جہنم سے بچا لے گی۔ اس وقت آپ کے کسی پیارے کی کوئی پکڑ آ جائے گی نا دنیا میں، اس کو کہیں پر کوئی کسی غلطی کی سزا دے دی جائے گی تو وہ اس کو آخرت کی آگ سے بچا لے گی، آپ کے کسی والدین کو، آپ کے پیاروں کو۔ تو اگر آپ اس وقت گواہی ان کے خلاف اگر جاتی ہے تو دے دیں گے،
تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی سرخرو ہوں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ بڑا جرم، اپنے جرم کا برملا اعتراف کرنا، خواہ کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے، یہ بڑا حوصلے والا اور اجر ثواب والا کام ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ قریبی والدین ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے تو انسان کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر ان کے خلاف گواہی جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ عدالت میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دینی ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ۔ اللہ کا رشتہ سب سے پہلے ایک بندے کے ساتھ، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم سب سے پہلے ایک بندے کے لیے، باقی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم مانو، اور چاہے اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتے داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اقربا کے خلاف صاف صاف بات کہہ دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ فرض کریں گواہی دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے تو معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں، اپنے والدین سے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو خصوصی مضمون ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کہیں عدالت میں کہیں جرم کر دیا انہوں نے تو آپ نے ان کے خلاف بھی گواہی دینی ہے۔ اپنے خلاف گواہی دینا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت سے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ عورت تھی، اور اس زنا کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر انسنا کرنا چاہا، حاملہ تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ پھر آئی اور پھر اس نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کہا کہ میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جاؤ، جب حمل ہو جائے، وضع حمل مکمل ہو، بچہ ڈیلیور ہو جائے تب آنا، کیونکہ حالت یعنی حمل میں تو اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چلی گئی، اب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا تھا، چاہتی تو پھر غائب ہو جاتی۔ جب اس عورت نے بچہ ڈیلیور کر دیا، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا تھا، مجھے سزا دے دیجئے۔ کیا چاہتی تھی؟ اللہ کے پاس سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پھر اس کے بعد کہا بچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا ابھی شیر خوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس کا حق ہے، 2 سال اسے دودھ پلاؤ پھر آنا۔ 2 سال کے لیے وہ عورت چلی گئی، کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد پھر وہ آ گئی، اور پھر آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے سزا دے دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور پھر اس کے بعد حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ خود آئی تھی اپنے خلاف گواہی لے کر۔ کیا چاہتی تھی؟ کہ آخرت کی گناہ، آخرت کی سزا سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اپنے خلاف گواہی دی۔ اس عورت کو زمین میں گاڑا گیا اور پتھر مارنے کے لیے اٹھائے گئے، اور جب اس پر عورت پر پتھر مارے جا رہے تھے نا، تو لوگ جو پتھر مار رہے تھے وہ ساتھ ساتھ اس پر باتیں بھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو لوگوں کو روکا اور ان کو کہا کہ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تم سب لوگوں کی توبہ پر بھی تقسیم کر دی جائے، تم سب لوگوں پر تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ، تو وہ تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے اپنا گناہ خود قبول کر لینا۔ کس کے اندر ہوتا ہے اتنا ظرف؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دو، کہ ہاں مجھ سے ہو گیا یہ کام۔ اور پھر ساتھ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ چاہے دولت مند ہے چاہے فقیر، تم یہ نہ دیکھو دولت مند سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، دنیاوی فائدے کے پیچھے مت پڑو کہ اس کے خلاف گواہی دو گے تو تمہارے حق میں نقصان ہو جائے گا، اس کے حق میں گواہی دے دو گے تو کیا کرو گے؟ وہ تمہیں کچھ مال و دولت دے دے گا۔ یا پھر فقیر، تو پھر کیا کرو؟ اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا مل جائے ان کے کیے کی، اور وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ تو پھر کیا کرو؟ ان کے خلاف گواہی دینی ہے تو تم دو۔ پھر ساتھ اللہ نے اس آیت میں ایک اور بھی بات کی ہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات نہ چھوڑو، کوئی فائدہ، کوئی فیور، ایسی باتیں کی وجہ سے حق بات نہ چھوڑو۔ کیا کرو؟ انصاف کا ساتھ دو، سچی گواہی پر جم جاؤ، چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، چاہے تمہارے کسی قریبی کا نقصان ہو رہا ہے، تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تمہیں۔ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی بات مانو گے۔ پھر فرمایا اور اگر گول مول سی، اس میں یہ بھی کہا کہ اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے
خوب واقف ہے۔ اب دیکھیں گواہی کی ایک قسم اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر گول مول سی بات کرتے ہو ہیرا پھیری میں، یعنی دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں شہادت کے وقت لگی لپٹی بات کرتے ہیں، یعنی ایسے گول مول گھما کے بات کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے اس نے یہ کیا تھا، بات کر بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہوتے کہ ہم نے گواہی دے دی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات گواہی کا کچھ حصہ، بات کا کچھ حصہ چھپا جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص وہاں موجود تھا، اب اسے کہتے ہیں گواہی دو، اور وہ شخص گواہی دیتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ اسکپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جرم کی نوعیت ہی چینج ہو جاتی ہے، سزا بھی نہیں مل پاتی۔ بات تو اس نے گواہی تو دے دی لیکن اس نے کچھ بات چھپا لی، اور یا پھر واقعے کا پورا پورا پتا تھا لیکن ترتیب کو موڑ توڑ کے ہیرا پھیری کر کے بات اس طرح بتائی کہ کچھ کی کچھ بن جائے، سزا کسی کو ملتی کسی کو مل جائے، یا پھر سزاوار جو ہے وہ سزا سے بچ جائے، یا پھر اس کی کچھ ترتیب بدل جائے۔ تو اس سے کیا ہو، اس کا مقصد کیا ہو، کسی ایک فریق کو یا اپنے کسی پیارے کو فائدہ پہنچانا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو نا تو جان لو کہ اللہ سے تم سے خوب واقف ہے، یہ جو تم کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو، جتنی بات تم نے چھپا لی ہے، یہ ساری چیز اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کیا کرنا ہے، گواہی دینی ہے، چاہے نقصان کسی کو بھی ہو، تو کیا کرنا ہے، سچی گواہی دینے سے بچنا نہیں۔ دیکھیں اس آیت کا مکمل ظاہری مفہوم لیا جائے نا تو اس میں کیا ہے، یہی ہے کہ عدالت میں ایسا کبھی بھی ایسی سچویشن آتی ہے، کہیں پر ایسا کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو کنفیس کرے، خود اپنے بارے میں ہو تو کنفیشن کرے، اپنے پیاروں کے بارے میں ہو تو سچی گواہی دے۔ لیکن کونوا قوامین بالقسط، ان کا مفہوم ان الفاظ کا اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ اس میں کیا ہے کہ انسان دنیا کے جتنے دنیاوی معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، باہمی تعلقات ہیں، اپنے بیگانے ہیں، کافر مومن ہے، کسی میں بھی کہیں پر بھی کوئی بات ہو تو وہاں پر انصاف کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عدالت تک گواہی کو محدود نہیں رکھنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی بات کرنی ہے انصاف کے مطابق کرنی ہے، نیک ہے تو اس کو نیک کہنا ہے، برا ہے تو اس کو برا کہنا ہے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات اور ہم کیا کرتے ہیں، سائڈ اپ کر جاتے ہیں، کیوں، ہمارا پیارا ہے، اور پھر کوئی دوسرا ہوتا ہے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ ہمارا فیملی ممبر نہیں ہوتا، یا پھر ہماری دلی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ساتھ مل کے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یعنی اپوزٹ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات جو ہے نا ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں، آپ کو کچھ اس کے خصوصی مفہوم ہوتے ہیں جو کہ اس کا شان نزول کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو وسیع مفہوم ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ہماری یعنی دیگر معاملات سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں کہ کسی کی رعایت نہیں رکھنی سوائے اپنے رب کی رعایت رکھنے کے۔ کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو حق کی سائڈ لینی ہے، چاہے وہ اپنے پیارے کو اپوز کرنا پڑے، حق کی سائڈ پر کھڑے ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 136 میں، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مخاطب ہیں، خلوص دل سے، سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کی اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یعنی وہ کتاب جو اس وقت ہم آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید۔ قرآن مجید پر ایمان لانا کیا ہے، اسے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اللہ نے نازل کی ہے، اس کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر منعن قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے کتاب پر ایمان لانا۔ اس کے ہر حصے کو مانا جائے، خواہ وہ میرے اور آپ کی کسی بھی خواہش سے ٹکراتا ہو۔ پھر فرمایا نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہارا ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر،
اس کے رسول پر، اس کی کتاب قرآن مجید پر اور ان سے پہلے والی کتابوں پر۔ پھر فرمایا اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں یعنی فرشتوں پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ ہمارے ایمان کے درجات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آمینو، ایمان لے آؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں ایمان والو، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں آمینو، ایمان لے آؤ، اور پھر پوری لسٹ بھی بتا دی کہ کس کس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ آمینو کہہ رہے ہیں نا، آمنو وہ ہیں جو زبانی ایمان لے آئے ہیں، آمینو وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اس پر جم جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ زبانی ایمان بھی لے آئے ہو، مومن گھروں میں پیدا بھی ہو گئے، ایمان والے گھروں میں، تو اب جو ہے نا اصل درجہ کیا ہے؟ آمنو، آمنو، خلوص نیت سے، سچے دل سے، ڈیڈیکیشن سے، پختہ عزم سے اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہ کہیں سوچ میں پڑ گئے، کہیں رک گئے، کہیں کچھ آدھا کر لیا، کہیں کچھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے مخاطب ہو کر آمینو جو کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی، ہم سب مسلمانوں کی، مومنوں کی ڈیڈیکیشن چاہیے، کنوکشن چاہیے۔ ایمان لاؤ اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے پورے کنڈکٹ اور بیہیویئر کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ ایمان لاؤ۔ آمینو، یہ ہے ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ان کی شروط کا پتہ ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اس کی شروط کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کا درجہ کیا ہے کہ ایمان، آمینو، ایمان لاؤ۔ یہ تاکید کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کہ دیکھیں جب انسان ان ساری چیزوں کو، پیچھے انصاف کی بھی بات ہوئی تھی، جب انسان ہر چیز پر ایمان لے آئے گا، اخلاص اس میں پیدا ہو جائے گی، تب وہ انصاف پر قائم رہنے والی صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کی بات کی ہے، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ دیکھیں ہمیں قرآن مجید میں جن کے نام ملتے ہیں، تورات ہے اور انجیل ہے، اس کے علاوہ ہمیں زبور کا پتہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے انبیاء آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو صحیفے بھی عطا کیے گئے تھے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تقاضا ہے، اخلاص کے ساتھ ماننا ہے کہ ان کو جو ملا وہ سب سچ تھا، حق تھا۔ لیکن ایک اور چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو آج جو بھی مٹیریل اس یعنی کہ بائبل میں یا ان کی جو تورات ہے اس میں پایا جا رہا ہے وہ سب صحیح ہے اور اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی شروع کر دینا ہے، نہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ سب اسکرپٹ جو ہیں یہ چینج ہو چکے ہیں، آج اس میں توڑ موڑ کر بہت ساری چیزیں، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں نا آپ کو پتہ چلے گا، ان کی کتابیں جو ہیں تورات اور زبور، اس کے تقریباً 25 والیوم، تقریباً 25 کتابیں بنائی گئی ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں، اور ان میں سے بیشتر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل ہر چیز کی اور 10 کمانڈمنٹس دی تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو شریعت دی تھی، تو وہ ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ تو لیکن آج ہمارا کام بحیثیت مومن یہ ہے کہ ہم خلوص دل سے مانیں کہ وہ کتابیں آسمانی کتابیں تھیں، ان کا ہمارے دلوں میں احترام ہو، لیکن ان کتابوں سے آج ہم رہنمائی نہیں لے سکتے، ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے، ہم ان کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کتنا کچھ شامل کر دیا گیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون سا حصہ آسمانی ہے، کون سا حصہ جو ہے مخلوق یعنی لوگ اس میں امینڈمنٹس کر چکے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے ان پر ہم کیا کریں گے؟ ایمان تو رکھیں گے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور یعنی کتاب اللہ کی طرف سے تورات، اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کہا ہے، فرقان بھی کہا ہے، تو یہ ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو آج وہ چینج ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے من عند ماننا ہے، اس کے ہر حکم کو ماننا ہے، اس کے ہر حصے کو ماننا ہے، اس کی ہر آیت کو ماننا ہے، اس کے حلال اور حرام کو ماننا ہے، اس کے امر و نواہی کو ماننا ہے، اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو ماننا ہے، پورا عمل کرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، اور ان کتابوں کے سیکرڈ ہونے کو ماننا ہے،
منزل من اللہ ہونے کو ماننا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر بھی اس میں آ گیا ہے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لانا۔ ہمیں بتا دیا گیا فرشتے ہیں تو ہیں، جب نظر آئیں گے تب یقین نہیں لائیں گے۔ مومن ابھی یقین رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا آخرت ہے تو ہے، جب جا کر دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ دیکھیں مشرکین مکہ آخرت ہی کا تو انکار کرتے تھے تو ان کے عمل بدل گئے۔ تو مومن ایمان رکھے گا تو عمل کرے گا نا، تو ہم سے تقاضا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے پھر ہم آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اس میں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ پھر مومن کا طرز عمل ہی چینج ہو جاتا ہے جب ایمان آ جاتا ہے۔ پختہ یقین رکھیں۔ اور ایمان بالغیب کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، یعنی ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمیں جو شر پہنچتا ہے، دیکھیں جو تقدیر پر ایمان ہے نا، تو انسان کو جو انسان فیلو فکر کرنا شروع ہو جاتا ہے نا مشکل آنے پر، اس سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے ایمان جو ہے نا تقدیر پر کمزور ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے نا بیماری آتی ہے تو ہم پریشان، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اللہ نے لکھی تھی، کسی اور نے نہیں بھیجی۔ کسی اور کو کنڈیم کرنا، اپنے آپ کو کنڈیم کرنا، کوئی چلا جائے، کوئی چیز چھن جائے، سب کچھ اللہ نے لکھا تھا۔ رزق جتنا ہے، یہ کیا ساروں کو ملا ہوا مجھے نہیں ملا، اللہ نے آپ کے لیے اتنا لکھا تھا۔ جو تقدیر پر راضی ہوتا ہے نا، جس کے تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ ربا کہتا ہے، جو اس کے رب ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا یہی ہے کہ آپ کو جو ملا ہے آپ مطمئن ہو جائیں، آپ سے جو چلا گیا آپ مطمئن ہو جائیں، میرے رب نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے، وہ میرے سے خیر سے ہٹ کر کوئی فیصلہ میرے لیے کرتا ہی نہیں، اور جب میں مشکل میں ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے میرے لیے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بعد میں آ جائے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور آ جائے گی۔ تو پھر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو اس کا انکار کر دے گا، جو ان چیزوں کو نہیں مانے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ دنیا دنیا کرتا رہے گا۔ یعنی پہلے دیکھیں ایمان کے درجے بتا دیے، ساتھ اللہ نے کفر کے بھی درجے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تو یا تو مانے گا ہی نہیں، اور اگر مانے گا تو زبانی دعوے کرے گا، زبانی کلمہ پڑھ لیا، باقی کوئی عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا کہ یہ ایمان والا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ گمراہی میں دور نکل گئے۔ جس کا کیا ہو، اللہ پر ایمان ہے تو نبی پر ایمان نہیں، وہ بھی گمراہی میں ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں؟ وہ گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل جاتے ہیں، واللہ ضلالا بعیدا، جو اس ایمان کو نہیں اپنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے اخلاص کا تقاضا کیا ہے اس آیت میں، کہ جو کرنا ہے پورے شعور کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے، شعور کے ساتھ اللہ کی ماننی ہے، اس کتاب کو پکڑنا ہے، اس کتاب کے ہر حصے کو لے لینا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 137 میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور منافق لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدد سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقوں کی خوبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہائی لائٹ کر دی۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ منافق اور مرتد یہ اس گروہ کی خصلت ہے، منافقین اور مرتدین کی، الہاد پرستوں کی، ہر وقت تذبذب میں رہتے ہیں، ہر وقت گو مگو میں رہتے ہیں، نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرف پلہ بھاری نظر آتا ہے، منافق کیا کرتا ہے؟ منافق اپنے فائدے کا بندہ ہوتا ہے، وہ دین میں آتا ہے فائدے کے لیے اور دین سے باہر نکلتا ہے فائدے کے لیے۔ منافق اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ فائدے کا بندہ ہوتا ہے، اپنے فائدے کا بندہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بلہ بھاری ہوتا ہے، جہاں پر ہوا کا رخ ہوتا ہے، حالات کا جائزہ ایسے لوگ لیتے ہیں اور اس طرف کو نکل جاتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی طرف جھکتے ہیں، تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ابھی میرا یہ دل چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا تو یہ دل چاہ رہا ہے، میری تو یہ مرضی ہے،
اپنی مرضیوں کے بندے بن جاتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انکا جتنی دفعہ ایمان آتا ہے اتنی دفعہ کفر بھی آتا ہے، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر۔ ایسے لوگوں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس آیت کے آخر میں؟ کہ ان کو نہ اللہ بخشے گا، یعنی جو جتنی دیر ڈیوریشن میں یہ ایمان لائے تھے اتنی دیر میں اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کر لیا تھا، اللہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد یہ پھر کیا ہوا؟ پھر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر گمراہ کر کے بھٹکتا ہی چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، بار بار انسان کا دین میں آنا پھر کفر کرنا، دین میں آنا کفر کرنا، اور پھر کیا پتا کہ کس وقت، جس وقت اس نے توبہ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کافر ہوا، پھر اس کے بعد اپنی مرضی پہ چلا، تو اس وقت اسے موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے لوگ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اور اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، ان کے لیے آگ ہے۔ آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کی بات کریں گے، اور بڑی سخت بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 139 میں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ انہی کی خصوصیات ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یعنی اس لیے ان سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو عزت تلاش کرنے مومن تو کیا کرتا ہے؟ مومن تو اپنے دین سے جڑا رہتا ہے، لیکن منافق کا کردار کیا ہے کہ عزت تلاش کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کافروں کے پاس۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یہ منافقت کی واضح علامت ہے، بہت واضح علامت ہے۔ کافروں سے دوستی کرنا، کیوں کہ ایسے لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ انہی کی طرح نظر آنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں، یعنی کیا ہو ہماری ان کے ساتھ بگڑے نہ۔ حالانکہ نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایسے منافقوں کو اپنا طور طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ستر کا لباس، یعنی جو ستر انسان کو کہا ہے وہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ باہر آپ ویسٹ میں ابراڈ جا کر رہنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کی ساری آیات کو بھول جاتے ہیں، اپنا ڈریس چینج کر لیتے ہیں، انہی کے حساب سے کیا بائیں ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک محاورہ بڑا بناتے ہیں، ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جہاں گئے ہو وہاں پر رنگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ انہی میں رہو گے تبھی عزت ملے گی۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال کیا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ٹھیک ہے، یعنی دھوبی کا جو کتا ہے وہ جب نہ وہ وہاں رکھ پاتا ہے نہ وہاں رکھ پاتا ہے، تو ایسا ہی منافق ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، نہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں پورا فٹ آتا ہے، نہ کافروں کی، نہ وہ ادھر جا سکتا ہے نہ وہ ادھر جا سکتا ہے، ہر جگہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، تھالی کے بینگن کی طرح ہوا کا رخ دیکھ کر چلنے والے، ان کی عزت نہ مسلمانوں میں یا نہ اپنی ملت میں ہوتی ہے، نہ کافروں کی ملت میں ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کو ویلیو نہیں کرتے، وہ اپنا فائدے کے لیے استعمال تو کر لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے ہی ایرا میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، استعمال تو ہو جاتے ہیں لیکن عزت نہیں ہوتی، جب وہ چاہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر مسلمان اپنی شناخت پر پختہ ہو، اپنی شریعت پر پختہ ہو، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو آپ دیکھیں دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ دشمنی تو رکھتا ہے لیکن عزت ضرور کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں مل رہی عزت، کیونکہ وہ اپنی عزتیں کافروں کے پاس تلاش کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس تلاش کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اپنی عزتیں دے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ سودے کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لابی میں آ گئے، ہم اس فلاں کنٹری کے فلاں ترقی یافتہ ملک کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی تو ہمیں عزت مل جائے گی دنیا میں۔ کیا ملتی ہے عزت؟ نہیں ملتی۔
استعمال تو ضرور ہوتے ہیں لیکن عزت نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں گے. آج آپ دیکھیں سارے مسلمان ملک بکھر چکا ہے شیرازہ. امت کے طور پر نہیں اپنے آپ کو ملک کے طور پر دیکھتے ہیں. کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی اسلامی ملک آپ دیکھ لیں, متحد نہیں ہے اور استعمال ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے. اور آپ ویسٹرن دیکھیں, ہمارے یہود اور نصارہ دشمنوں کو دیکھیں کتنا منظم کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. اور جب توڑ دیتے ہیں تو وہ مسلمان ملک جن کی اکانومی بہت اچھی ہے, پھر وہاں جا کر کس طرح وہ بہانے سے کون سے سازشیں کر کے وہاں پر پلانٹ کرتے ہیں, اپنے فوجی بھی اتارتے ہیں, اپنی سازشیں بھی اتارتے ہیں, اس ملک کو برباد کر دیتے ہیں, اس ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے سامنے مثالیں نہیں ہیں؟ اور اللہ نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے, ان الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں لیکن عزت اللہ کے پاس ہے. تو کافر منافق کیا کرتے ہیں, کافروں سے اس لیے میل جول رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر ذلیل کر دیتا ہے. کیونکہ عزت جو ہے نا, جو اسلام سے الگ عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا مسلمان, وہ رسوا ہوگا. اسلام عزت دیتا ہے, بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 140 میں, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز عمل بتایا. کیا؟ وقد نزل, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو, اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے, جب تم سنو کہ کہیں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, استہزاء کیا جا رہا ہے, کفر کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو. اللہ ایک اور حکم دے رہے, ایک اور طرز عمل بتا رہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں, ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. سخت آیت ہے. یہ حکم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں, جب مسلمان مکہ میں تھے, سورۃ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی نازل کیا تھا. اور یہ تھا کہ جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا آپ ان سے الگ رہیں, یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. یعنی جب کوئی ایسی مجلس ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کا کام کرتے تھے, تبلیغ کا کام کرتے تھے, اور کافروں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مجلس میں ان کو دعوت دیا کرتے تھے دین کی. تو کیا کہا کہ اگر ایسی صورت میں کیا کریں, وہ ہماری آیت میں بحث شروع کر دیں, مذاق اڑانا شروع کر دیں, تو وہاں سے الگ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا سورۃ انعام میں. تو ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں, اور اگر کبھی آپ بھول چک ہو جائے اور جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. یعنی جو لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں, یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. یعنی قرآن میں حکم عام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تضحیق کی جا رہی ہو, مذاق اڑایا جا رہا ہو, ریڈیکیول کیا جا رہا ہو, ان کے خلاف بات کی جا رہی ہو, انکار کیا جا رہا ہو, تو پھر وہاں پر کیا کریں؟ اگر انسان وہاں ٹھنڈے دل سے بیٹھا رہے اور کفر ہو رہا ہے, اللہ کی آیات حدیں توڑی جا رہی ہیں, اور انسان آرام سے, یعنی اپنا ایمان تو پکا لیکن آرام سے بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, تو پھر کیا کریں؟ اور اس کی غیرت ایمانی حرکت میں بھی نہ آئے, اس کے دل کو غیرت بھی نہ آئے کہ میرے رب کے آیات کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا کہ ایمان کا تقاضا انسان کو جھنجھوڑ تو دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہاں سے اٹھ جاؤ, فوراً اٹھ جاؤ, ان کے ساتھ مت بیٹھو, ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی آہستہ آہستہ تمہاری یہ جو اندر ذرا سی غیرت ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گی. اٹھ جاؤ. تو دیکھیں مسلمانوں کے لیے ضروری کیا ہے, اگر ایسی کوئی مجلس آتی ہے ہمارے ارد گرد, تو انسان کیا کرے؟ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ کا حکم یہ نہیں ہے.
اگر آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس میں آپ اظہار ضرور کریں گے. یا تو ان کی زبانیں بند کر دے جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ. ناراضگی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس واضح دلیل ہے تو کیا کریں، دلائل کے ساتھ ان کو قائل کر کے ان کو حق پر لے آئیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی چینج نہیں لا سکتے، لوگوں سے گھبرا گئے ہیں، مخالفت کا ڈر ہے، یا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو موب جو ہے میرے پر مشتعل ہو جائے گا، تو وہاں سے اٹھ جائے. یہ حکم ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا بھی تو کچھ ہے نا، کہ بجائے اس سے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص کوئی برا یعنی خلاف شرع کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ بزور بازو اسے مٹا دے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، بزور بازو یعنی ہاتھ سے روک دے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ طاقت سے روکے. اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کر دے، کہ پھر روک دے کہ نہیں ایسا نہیں کریں آپ، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن آپ دیکھیں، ہماری مجلسوں کو دیکھیں، ہماری شادی بیاہ کو دیکھیں. اکثر ایسی اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں جو دین کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں جہاں شرک کیا جاتا ہے. کیا ہمارا ایمان ذرا سا بھی وہاں پر ہمارے ایمان کو فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ایمان کو غیرت آتی جہاں پر کیا کیا جا رہا، آیات کو توڑا جا رہا. ہم وہاں، یا پھر ہم وہاں کہتے ہیں کہ چلو ہمارے یعنی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا اس سے، ہم تو ایسے نہیں ہیں نا. اپنے آپ کو تسلی دے کے اس مجلس میں بیٹھے رہیں جہاں پر کفر ہو رہا ہو، شرک ہو رہا ہو، اللہ کی آیات توڑی جا رہی ہوں، حدیں توڑی جا رہی ہوں، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہوں، شرک کیا جا رہا ہو اللہ کے ساتھ. تو پھر کیا کرنا ہے وہاں سے؟ مسلمان کے لیے حدیث میں بھی اس کے لیے رہنمائی ہے، یا تو روک دیں، یا قائل کریں، یا پھر وہاں سے اٹھ جائیں. ایسی مجلسوں کا حصہ ہی نہ بنے. ان دا فرسٹ پلیس اگر آپ کو پتا ہے، دیکھیں آج ہماری مجلسیں اس طرح کی تو نہیں نہ ہیں کہ ہم قرآن مجید اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. بہت ساری مجلسیں ایسی بھی ہیں جہاں پر کیا ہے، ہمارے ہی اپنے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دین کے کچھ احکامات پڑھ لیے ہیں جن سے ابھی وہ واقف نہیں ہیں. تو بعض اوقات ایسا موقع بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت جا کر ان کو بتائیں. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اس وقت بتائیں، اور اگر نہیں بتا سکتے تو کیا کریں؟ زبانی اگر یعنی نہیں روک سکتے تو کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ جائیں. تو یہ انسان کا، اور اگر انسان اس کو دل میں نہ برا سمجھے تو اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا سورۃ انعام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ میں تھے. مکہ میں اللہ کی آیات کا اور طرح مذاق اڑایا جاتا تھا. مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سورۃ نساء میں یہ آیت نازل ہوئی، تو یہاں پر اللہ کی آیات کا تمسخر اڑانے والے کون تھے؟ مدینہ کے یہود بھی تھے اور منافق بھی تھے، جو کہ منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو ان کا مذاق اڑانا بدستور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا. اب اس میں ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر آپ نے ان دا فرسٹ پلیس کیا کرنا ہے. اگر آپ پہلے سے موجود تھے، آپ اچانک آپ کے سامنے شروع ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں گے کہ میں اب اپنی کیپیسٹی میں یہاں پر کیا چینج لا سکتی ہوں. میں وہیں پہ بیٹھے نہیں رہیں گے، ہنستے نہیں رہیں گے، سوچتے نہیں رہیں گے کہ اب یہ کب باتیں ختم کریں اور پھر میں بھی جو ہوں نا پھر دوبارہ. آپ کے ایمان کو فرق پڑنا چاہیے، آپ کی غیرت جوش میں آنی چاہیے، آپ کی توحید جو آپ کے اندر راسخ ہے اس کو فرق پڑنا چاہیے. تو آپ اپنی کیپیسٹی میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں رہنمائی کی ہے اور یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس آیت کے آخر میں؟ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی یہ منافق ہیں جو بظاہر منہ سے تو مومن ہیں لیکن اللہ کی آیات کو توڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، حدیں توڑتے ہیں. قرآن میں اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کچھ کر رہے ہیں. تو یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافروں کے ساتھ ہی جمع کرنا ہے جہنم میں. کون کہہ رہا ہے یہ آیت دلیل ہے اس پر. پھر فرمایا ان الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں آگے؟ منافقین کے بارے میں ہی آیت ہے۔ یہ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دور میں کوئی فتح، کوئی وکٹری مل جاتی تھی، مال غنیمت مل جاتا تھا، تو کیا کہتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اس فیور میں ہمیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو تو انہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر قدرت پانے کے باوجود، یعنی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا، یعنی ہم تم پر قدرت نہیں رکھتے تھے لیکن ہم نے تو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا، بس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ تب یہاں پر بات کی جا رہی ہے منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں منافقین کے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر منافقین جو ہے نا، ان کی سازشوں کو بے نقاب بھی کیا ہے، ان کے کردار کو کھول کر بھی رکھا ہے۔ اور یہ جو منافق کا کردار ہے نا، یہ ہر دور میں آئینہ ہے، یہ آیات آئینہ ہے، ان آئینوں میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم اگر یہ سوچیں گے نا بے خوف ہو جائیں گے کہ نہیں ہم تو منافق نہیں ہے، کسی منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا بند کر دیں گے۔ منافق وہ ہے جو زبانی کلمہ گو ہوتے ہیں، جن کے عمل اس کے متضاد ہوتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اس کی نشانیاں قرآن میں بھی بتائی گئی ہیں، اس کی نشانیاں حدیث میں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو جب صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابی اپنے اوپر منافقت کا خوف رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسی آیات پڑھیں تو اپنے آپ کو بھی ٹٹولتے رہیں، میرے اندر تو نہیں ہے ایسا کچھ، کیونکہ اگر ٹٹولیں گے نا تو اصلاح کی گنجائش ہوگی، اگر بے خوف ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کیا پتا، یعنی خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی خصلت ہو، اور ہم کیا کریں؟ لا علمی میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور اللہ نے تو کیا کہا ہے؟ منافق اور جہنم میں کافر سب اکٹھے ہوں گے۔ تو اس لیے بچنے کا، ڈرنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ضروری ہے۔ میں تو نہیں ایسی، میرے اندر تو نہیں ہے ایسی کوئی خوبی، خامی، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خصلت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافق، دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو طبقہ ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور ہر دور میں اب بھی موجود رہتا ہے، آج بھی موجود ہے، تو ان کے بارے میں بات کی ہے کہ ان میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کا ایمان ان کا مفاد ہے، ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ان کا مفاد فائدے میں ہے، ان کا مفاد اپنی فائدے میں ہے، اور ان کا اصول کیا ہے؟ جھوٹ، مکر و فریب۔ منافق کا اصول ہوتا ہے جھوٹ، منافق کی بیسک خصلت ہوتی ہے جھوٹ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی جو ہے نا پتہ چلتی ہے۔ مکر و فریب، بے ایمانی، خیانت۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جدھر دیکھا فائدہ، ادھر کیا ہوا، وہاں پر لڑک جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے دور میں جو منافق تھے کہ اگر مسلمان جب جنگ لڑنے جاتے تھے نا، تو جنگ میں یہ ساتھ نہیں جایا کرتے تھے، انہیں موت کا خوف رہتا تھا، اور جو مخلص صحابی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے نکل پڑتے تھے۔ منافق مال نہیں دیتے تھے، ان کو کنجوسی اتنی زیادہ، بخیلی، ان کو دیکھیں بخل بھی جو ہے نا، یہ بھی منافقوں کی خصلت آ جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں مال بھی نہیں دیتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو جنگ سے کوئی فتح مل جاتی، مال غنیمت لے کے لوٹتے، تو پھر کیا کرتے؟ اس میں حصہ بٹانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ ہم بھی تو تمہارے بھائی ہیں، ہم نے بھی تو حصہ ملنا چاہیے، وہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے تھے نا، لیکن حصہ تو ہمارا بھی بنتا ہے، ہمیں بھی دو۔ اور اگر کافروں کو فتح ہو جاتی تو پھر ان سے جا کے کیا کہتے کہ دیکھا ہم تمہارے ہمدرد تھے نا، ہم تمہارے خلاف لڑے نہیں، ہم نے دیکھا تمہیں بچا لیا، اگر ہم بھی ساتھ مل کے لڑتے تو ان کا پلہ بھاری ہو جاتا، اور اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو پھر تمہارا کچومر نکل جاتا، تمہیں تو کوئی بھی نہ بچا سکتا۔ تو ہم نے کتنی بڑی فیور کی کہ ہم ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں اور تم بچ گئے۔ اس طرح وہ ان کی گڈ بکس میں بھی آنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ دیکھیں منافق دنیا میں بھی ہم پہچان لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جو ہر جگہ پہ فٹ ان ہونا چاہتا ہے، ہر مجلس میں فٹ ان ہونا چاہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ، جس کا جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا ہی منافق ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، یعنی جس سے بات کرتا ہے ہاں ہاں اس کی ہاں ہاں، اسی کی ہاں ہاں ملاتا شروع ہو جاتا ہے، اسی کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتا ہے۔
تو پھر کیا ہے، ایسے لوگ منافق ہیں اور ہم پہچانتے ہیں ایسے کرداروں کو، لیکن ہم اپنے کردار کو نہیں چیک کرتے کہ کہیں ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں سیاست میں بھی ہم ایسے ہی منافقوں کو دیکھتے ہیں۔ سیاسی پارٹیز میں دیکھ لیں ہم، جن کو ہم ایک ٹرم خاص طور پہ لوٹا کی سیاسی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جہاں فائدہ ہے وہاں کے لوگ ہیں۔ یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے کہ انسان کیا دیکھے، حق کا ساتھ دینے کے بجائے ہوا کا رخ دیکھے، اچھا یہ پارٹی آنے والی اقتدار میں، چلو جی مل جاؤ ان کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہے، یہ ساری منافقت کی ہی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کافروں کا غالب آنے، یعنی کافروں کے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یعنی کافروں کے ساتھ مل کر منافق جتنا مرضی زور لگا لیں، مسلمانوں کو غلبہ مل کر رہے گا، حق کو غلبہ مل کر رہے گا۔ تو منافق کی جو کوشش ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کا بھی کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ دیکھیں منافق کا دنیا میں بھی نہیں بھلا ہوتا، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ منافق کا دنیا میں بھی بھلا نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور آگے آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں تندور دیکھا ہے آپ نے، تندور کا اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، جہاں پر روٹیاں لگائی جاتی ہیں نیچے کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ گرمی کے میں جا کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں نا، تو اس کی جو اوپر آگ تھوڑی سی سیک نکل رہی ہوتی ہے نا، جیسے سیک کہتے ہیں، جو اس کی ہیٹ آ رہی ہوتی ہے، آپ کے پسینے اس سے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جہنم جو ہے نا، وہ بھی ایسے ہی تندور کی طرح گہرائی میں، اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ وہاں پر ایک دفعہ یعنی اگر کوئی پتھر پھینکا جائے نا، تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال میں جا کر وہ اس کی تہ میں گرے گا، اور اس تہ میں سب سے نچلے درجے میں منافق جائے گا، جو کہ زبان سے مسلمان تھا اور عمل سے کیا تھا، اس کا کوئی عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے تو پہلے اخلاص کی بات کی ہے، تقوی کی بات کی ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، وہ نفاق سے بچا رہتا ہے۔ تو نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے، استغفر اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے کہ کوئی انسان دھوکے میں اس تندور جیسی جہنم کے تندور سے بھی زیادہ، آپ اس کی سختی کے کیا، یعنی آپ کیا مثالیں دیکھیں گے، کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ہے اس کی سختی کی، کہ ایک انسان کلمہ بھی پڑھے لیکن عمل نہ کرے اور اس کی جہنم کی تہ میں جا کر پڑ جائے، درک الاسفل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی آیات میں جو ہم نے دیکھا ہے، وقت مکمل ہو گیا ہے، رکوع بھی ہمارا مکمل ہوا ہے، یہیں پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کی آیات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے نا، وہ ہے تقوی سے متعلق، تاکید ہمیں کی گئی ہے تقوی سے متعلق۔ تقوی مانگیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے، وزکیہا خیر من زکاہا، اور اسے پاک کر دے جیسا پاک کرنا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مولا ہے اور تو ہی اس کا دوست ہے۔ ولیہا و مولاہا، مالک بھی ہمارے نفس کا تو ہے، دوست بھی ہمارے نفس کا تو ہے، تو اسے پاک کر دے۔ تقوی کے حصول کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے انصاف پر سچی گواہی کی بات کی، مطالبہ کیا مجھ سے، آپ سے، سب ایمان والوں سے، جو ہم نے آج پڑھا۔ ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی ہمیں کسی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، اللہ ہمیں اس آزمائش سے گزار دیتے ہیں کہ ہم نے حق بات کہنی ہے، اور حق بات کہنے، اگر ہم حق بات کہتے ہیں تو یا تو ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے یا ہمارے کسی پیارے کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر گواہی یا تو ہمارے اپنے خلاف چلی جائے گی یا ہمارے پیارے کے خلاف، تو پھر کیا کرنا ہے، پرواہ نہیں کرنی۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اس آیت میں، پرواہ نہیں کرنی، صرف اللہ کا بندہ دل میں تقوی رکھیں گے نا، تو یہ گواہی دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد منافقت پر بات کی گئی ہے، تو منافقت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اخلاص کا تقاضا کرنا ہے اللہ سے۔ اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ جب خالص کر لے گا نا تو منافقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں خالص کر لے، ہمارے عمل کو خالص کر دے، ہمارے ایمان کو خالص کر دے، کہ پھر وہ نفاق سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ منافقت کا انجام بہت بھیانک ہے۔ منافقت کا انجام بہت بھیانک ہے، اور ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر نفاق کا خوف رکھتے ہوئے ان آیات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی اصلاح جتنی ممکن ہو سکتی ہے، کہیں کوئی ذرہ برابر بھی ہم میں یہ صفت موجود ہے تو اسے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق
والشقاق والسمعة والریا وسوء الکذب وسوء الاخلاق. ایسی دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد لینی ہے کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے ہمیں، اللہ کی رحمت بچا سکتی ہے، وہ تھام لے اور وہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے تو پھر کیا ہے، ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوشش ہمیں خود کرنی پڑے گی. اللہ نے ہمیں راستے دکھا دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے، کسی بھی قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہمارے دلوں کا اخلاص عطا فرما دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بنا دے، ہمیشہ ساری زندگی ہر معاملے میں ڈر کر رہنے والا، بچ کر رہنے والا بنا دے. جو یہاں ڈر گیا، جو یہاں بچ گیا، وہ آخرت میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.